مصنف عصمت چغتائی۔ افسانہ جڑیں۔ رات کو جب گلی کے نکڑ پر سناٹا چھا گیا تو پچھلے دروازے سے روپ چند کی بیوی 2 تھالیاں اوپر نیچے دھرے چوروں کی طرح داخل ہوئیں۔ دونوں بوڑھی عورتیں خاموش ایک دوسرے کے سامنے بیٹھ گئیں، زبانیں بند رہیں پر آنکھیں اب کچھ کہہ سن رہی تھیں۔ دونوں تھالیوں کا کھانا جو کا تو رکھا تھا۔ عورتیں جب کسی کی غیبت کرتی ہیں تو ان کی زبانیں کترنی کی طرح چل نکلتی ہیں، پر جہاں جذبات نے حملہ کیا اور منہ میں تالے پڑ گئے۔ رات بھر نہ جانے کتنی دیر پریشانیاں اکیلا پا کر شب خون مارتی رہیں، نہ جانے راستے ہی میں تو سب نہ ختم ہو جائیں گے۔ آج کل تو اکا دکا نہیں پوری ریلیں کٹ رہی ہیں۔ 50 برس خون سے سینچ کر کھیتی تیار کی اور آج وہ دیس نکالا لے کر نئی زمین کی تلاش میں افتاؤ خیزاں چل پڑی تھی۔ کون جانے نئی زمین ان پودوں کو راس آئے نہ آئے، کملا تو نہ جائیں گے یہ غریب الوطن پودے۔ چھوٹی بہو تو اللہ رکھے انگنا مہینہ ہے، نہ جانے کس جنگل میں زچہ خانہ بنے۔ گھر بار، نوکری، بیوپار سب کچھ چھوڑ کر چل پڑے۔ نئے وطن میں چیل کووں نے کچھ چھوڑا بھی ہوگا، یا یہ منہ تکتے ہی لوٹ آئیں گے، اور جو لوٹ کر آئے تو پھر سے جڑیں پکڑنے کا بھی موقع ملے گا یا نہیں۔ کون جانے یہ بوڑھا ٹھونٹ بہار کے لوٹ آنے تک زندہ بھی رہے گا کہ نہیں۔ گھنٹوں سڑن باویوں کی طرح دیوار پاکھوں سے لپٹ کر نہ جانے کیا بکتی رہیں، پھر شل ہو کر پڑ گئیں۔ نیند کہاں، ساری رات بوڑھا جسم، جوان بیٹیوں کی کٹی پھٹی لاشیں، نوعمر بہوؤں کے برہنہ جلوس اور پوتوں نواسوں کے چیتڑے اڑتے دیکھ کر تھراتا رہا۔ نہ جانے کب غفلت نے حملہ کر دیا کہ ایک دم ایسا معلوم ہوا کہ دروازے پر دنیا بھر کا غدر ڈھہ پڑا ہے۔ جان پیاری نہ سہی، پر بنا تیل کا دیا بھی بجھتے وقت کام تو اٹھتا ہی ہے، اور پھر سیدھی سادی موت ہی کیا بے رحم ہوتی ہے، جو اوپر سے وہ انسان کا بھوت بن کر آئے۔ سنا ہے بوڑھیوں تک کو بال پکڑ کر سڑکوں پر گھسیٹتے ہیں، یہاں تک کہ کھال چھل کر ہڈیاں جھلک آتی ہیں، اور پھر وہیں دنیا کے وہ عذاب نازل ہوتے ہیں جن کے خیال سے دوزخ کے فرشتے بھی زرد پڑ جائیں۔ دستک کی گھن گرج بڑھتی جا رہی تھی۔ ملک الموت کو جلدی پڑی تھی نا۔ اور پھر آپ ساری چٹکنیاں کھل گئیں، بتیاں جل اٹھیں، جیسے دور کنویں کی تہہ سے کسی کی آواز آئے۔ شاید بڑا لڑکا پکار رہا تھا، نہیں یہ تو چھوٹے اور سنجلے کی آواز تھی، دوسری دنیا کے معدوم سے کونے سے۔ تو مل گیا سب کو وطن اتنی جلدی، سنجلا اس کے پیچھے چھوٹا۔ صاف تو کھڑے تھے گودوں میں بچوں کو اٹھائے بہوئیں، پھر ایک دم سے سارا گھر جی اٹھا، ساری روحیں جاگ اٹھیں اور دکھیاری ماں کی گرد جمع ہو گئیں۔ چھوٹے بڑے ہاتھ پیار سے چھونے لگے، ایک دم سے خوش ہونٹ میں ننھی کونپلیں پھوٹ نکلیں۔ وفور مسرت سے سارے حواس تتر بتر ہو کر تاریکی میں بھنور ڈالے ڈوب گئے۔ جب آنکھ کھلی تو نبض پر جانی پہچانی انگلیاں رینگ رہی تھیں۔ ارے بھابھی مجھے ویسے ہی بلا لیا کرو، چل آؤں گا، یہ ڈھونگ کاہے کو رچاتی ہو، روپ چند جی پردے کے پیچھے سے کہہ رہے تھے۔ اور بھابھی آج تو فیس دلوا دو، دیکھو تمہارے نالائق لڑکوں کو کالونی جنکشن سے پکڑ کر لایا ہوں، بھاگتے جاتے تھے بدماش کہیں کے، پولیس سپرنٹینڈنٹ کا بھی اعتبار نہیں کرتے تھے۔ پھر بوڑھے ہونٹ میں کونپلیں پھوٹ نکلیں اور وہ اٹھ کر بیٹھ گئیں۔ تھوڑی دیر خاموشی رہی، پھر 2 گرم موتی لڑک کر روپ چند جی کے جھریوں دار ہاتھ پر گر پڑے۔ اختتام جڑیں۔